شعبے جن سے آپ لوگ وابستہ ہیں، ہر شعبے کی ایک اہمیت ہے. تو دوسری کام آپ لوگوں نے یہ پہلا کام تو یہ کرنا ہے، ان شعبوں کی اہمیت دل میں بٹھانی ہے. دوسرا اس شعبے کی سلیکشن کرنی ہے جس میں محنت کم اور فائدہ زیادہ ہو. تیسرا کام نیت درست کرنی ہے. چوتھا اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور کام ہے جو پانچواں آپ اس کو سمجھ لیں، وہ میں آخر میں بتاؤں گا، کہ آپ کا ویژن بڑا ہونا چاہیے. بہت مشکل ہے بھائی. آپ کا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ میں نے دنیا میں بڑے تجربے کیے ہیں، سفر کیے نا، سفر سے انسان کا تجربہ بڑھتا ہے. میں نے چھوٹے چھوٹے تاجر بھی دیکھے ہیں، گول گپے والے، جو 20 سال سے گول گپے بیچ رہے ہیں اور وہی بیچارے جھونپڑی میں رہ رہے ہیں. اور میں نے ایسے تاجر بھی دیکھے ہیں جو کچرا چنتے تھے، کچروں سے کیلیں تلاش کر کر کے لوہا بیچتے تھے اور آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. فرق کیا تھا؟ ایک کا ویژن تھا کروڑوں کا اور ایک کا ویژن تھا کہ ایسے 2 گول گپے کی ریڑیاں مجھے اور چاہیے. یعنی اس کا بہت بڑا ویژن یہ تھا کہ آج میرا ایک گول گپا ہے، کل انشاءاللہ 20 سال کے بعد میری 3 ریڑیاں ہوں گی گول گپے کی. تو وہ 2 پہ بھی آ گیا تو خوش ہوتا ہے، چلو 3 کو اچیو نہیں کیا، یہ ٹارگٹ تو ہم نے 2 تک تو ہے بھائی، پہنچ ہی گئے. میں دبئی میں تھا، ایک تاجر سے بڑی اچھی سلام دعا تھی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار آپ اس عمارت میں بیٹھتے ہو، اور دبئی میں آپ کو پتہ ہے نا ایک جمیرہ لیک، وہ دبئی کا بھی دبئی کہا جاتا ہے اس کو. یعنی جہاں جیسے کراچی میں ڈیفینس ہے تو دبئی کا ڈیفینس آپ کہہ لیں، تو کراچی کا ڈیفینس ایسا خوبصورت ہے، دبئی کا ڈیفینس کیسا ہوگا؟ دبئی کا جو کچی آبادی ہے وہ ہمارے ڈیفینس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں جتنے بھی آفس ہیں سب یہودیوں کے ہیں جو ڈائمنڈ کا بزنس کرتے ہیں. دنیا کے ارب پتی لوگ اس عمارت میں ہوتے ہیں. تو وہاں وہ ایک انڈین تاجر، بالکل سادہ سے کپڑے، میرا انہوں نے بیان کروایا کہ تھوڑا سا ان کو میرے جو عملہ ہے اس کو نماز روزے کی ترغیب دیں. میں چلا گیا، بیان کیا. میں نے کہا یار آپ یہودیوں کے ساتھ اس عمارت میں بیٹھے ہو. تو یہ سب ہوا. میں اس لیے انٹرویو لیتا ہوں تاکہ میرا تجربہ بڑھے نا، مجھے لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو ایک رہنمائی کے لیے میرے ایک تجربہ ہوگا میرے پاس، ورنہ مجھے ان سے کیا کہ آپ کیا کر رہے ہو. پہلے جب ہم مولوی نہیں تھے تو کسی سے انٹرویو نہیں لیتا تھا میں، بھائی تو ہوگا اپنے ہوگا ہماری بلا سے، ہمارے کیا کرنا ہے. اب یہ کہ یار مجھے سیکھنے کا موقع ملے، جتنا سیکھتا ہے انسان سکھاتا بھی ہے پھر وہ. تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں نے بچپن سے تجارت کا سوچا تھا، تو مجھے جب عیدی ملا کرتی تھی نا ابا اماں کی طرف سے، تو لوگ تو بچے تو گول گپے جا کے کھا لیا کرتے تھے. میں نے سوچا تھا میں بڑا بزنس مین بنوں گا. ویژن کیا ہے؟ 3 گول گپے کی ریڑھی کا نہیں ہے، ویژن کیا ہے؟ بڑا بزنس مین بنوں گا. تو میں یہ کرتا تھا کہ وہ عیدی جمع کر کے کچھ خریدا اور کسی کو پہنا دیا. یہ پہنانے کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی کسی کو بیچ دیا. ظاہر ہے شروع میں پہنایا جاتا ہے، بیچا نہیں جاتا. وہ لوگ خریدتے نہیں ہیں نا، لوگ کہیں گے مارکیٹ سے خریدیں گے تو اس سے کیوں خریدیں ہم، لیکن اس میں پھر باتیں کرنی پڑتی ہیں. بھائی ایسا زبردست ہے، جیسے وہ ایک آدمی گدھا بیچنے کے لیے گیا نا، کہ ایسا زبردست گدھا ہے، دلال کو کسی نے دیا کہ میرا گدھا ذرا مارکیٹ میں بیچ کے آ یار، میرے سے بک نہیں رہا. بیچنے کا ایک الگ فن ہے نا. تو اس نے کہا ایسا گدھا ہے جس پہ علامہ اقبال بیٹھے تھے، قائد اعظم بیٹھے تھے، اور یہ گدھا وہ گدھا، ایسے زمین آسمان کے قلابے ملائے کہ جو بیچنے والا تھا اس نے کہا بھائی میں نہیں بیچ رہا اس کو یار. وہ خود اتنا متاثر ہو گیا نا اس سے، وہ خود اتنا متاثر ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں بیچتا یہ گدھا. تو شروع میں انہوں نے کیا کیا، وہ عیدی جمع کر کے نا کچھ یہاں سے خریدا، فلاں کو پہنا دیا. کچھ بھی ہاتھ میں آ گیا مارکیٹ میں، کپڑا خریدا تو کپڑا پہن، جو بھی دیکھا کہ یار. نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ 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 اللہ نے تجارت میں تو اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، پروفٹ ہونا شروع ہوا. میرے تجارت اسی یونیورسٹی میں میرا تجارت کی فضیلت پر ایک بیان ہوا ہے، اگر ریکارڈ ہوا ہوگا تو آپ لوگ ضرور سنیے گا اس کو، کہ اسلام میں ملازمت کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے، بزنس کو اہمیت دی گئی ہے. تو خیر جی، نتیجہ کہتے ہیں یہ نکلا کہ ہم جناب وہ پھر وہ کیا ہوا کہ 2-3 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے میرے پاس. تو وہ ایک ہندو تھا، اس نے کہیں ان کے ساتھ دھوکہ کیا، وہ 2-3 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا. تو وہ جہاں سے چلے تھے وہیں زیرو پہ دوبارہ آ کے کھڑے ہو گئے. لیکن ویژن بہرحال، اب پیسے نہیں ہیں مگر تجربہ تو آ گیا نا. تو کہہ رہے ہیں وہ ہندو کی ہم نے ٹھگائی لگا دی، پکڑائی میں آیا تو اس نے FIR کٹوا کے ہمیں اندر کر دیا. اب وہ ہندو ہوتے ڈرپوک ہیں، کہہ رہے اس نے میرے خلاف اتنا بڑا کیس بنا دیا، اس نے یہ بنایا کہ یہ وہ مشہور اسمگلر کون ہے، داؤد ابراہیم.
داؤد ابراہیم کا آدمی ہے یہ. کہہ رہے میں نے تو کبھی خواب میں بھی داؤد ابراہیم کو نہیں دیکھا تھا. داؤد ابراہیم کا آدمی. کہہ رہے مجھے اندر کر دیا. اب نتیجہ نکل رہے پولیس والے بھی بڑے احترام سے بات کر رہے ہیں نا مجھ سے آگے. کہہ رہے ہیں اس نے تو یہ کیا تھا کہ بڑا کیس بنے, اور کہہ رہے ہیں وہ پولیس والے بھی ڈر رہے ہیں بھائی داؤد ابراہیم کا آدمی ہے. کہہ رہے 6 مہینے میں جیل میں رہا, میں نے بریانی کھائی ہے. اور پولیس والے بڑی تمیز سے آ کے وہ سر کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور پھر داؤد ابراہیم کے لوگوں نے رابطہ بھی شروع کر دیا کہ بھائی نکلنا ہے آ جاؤ ہمارے ساتھ. کہہ رہے میں نے منع کیا, میں نے کہا نہیں بھائی ابھی جھوٹی موٹی کا ہی داؤد ابراہیم کا آدمی رہنا ہے, تو سچی مچی کا میں افورڈ نہیں کر سکتا. خیر یہ جیل سے نکل کے آئے, پھر دوبارہ بے روزگار ہو گئے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اس طرح یہ کسی طرح دبئی پہنچے, ان کے ابا نے ان کو بینک میں کلرک لگا دیا. ابا بھی بیچارے غریب آدمی تھے, تو وہاں بینک میں کہہ رہے ہیں جب میں بیٹھا تو ویژن وہی تھا نا بڑا. تو کہہ رہے میں دبئی اس چکر میں آیا تھا کہ بزنس تلاش کروں گا, بہانہ تھا بینک کا کہ چلو جی بینک میں جاب مل گئی ہے. تو وہ نہیں ہوتا, وہ چائے لانے والے کو کیا بولتے ہیں, پیون, ہاں, کہ بھائی وہ چیک ذرا کیش کرا دو یا تو چائے لے آؤ. تو کہہ رہے ہیں میں کام ہی نہیں کرتا تھا نا, میں چیک کیش کرنے گیا مارکیٹ میں جا کے بیٹھ گیا, تجارت دیکھتا تھا میں, یار یہ کر کیا رہے ہیں یہاں لوگ, کیا چیز خرید رہے ہیں, کیا بک رہی ہے, دکان والے سے رابطے. اور بالآخر وہ بینک میں میری کمپلین میرے خلاف ہونا چاہیے, کام نہیں کرتا. کہہ رہے ہیں میں تو آیا ہی نہیں تھا اس چکر میں تو آیا تھا یار کسی بہانے دبئی نکلو دیکھو کہ ہوتا کیا ہے. بالآخر جی کہتے ہیں ہم نے بھی ہے نا وہ بڑی مصیبت میں آ گئے, وہ سارے پیسے ختم ہو گئے اور واپس انڈیا واپس چلے گئے. تو کہہ رہے ہیں پھر میں دوبارہ واپس آیا دبئی, تو ایک عرب نے مجھے کہا کہ یار کوئی عرب کہیں بات کر رہا تھا کہ خوشبو چاہیے اوریجنل عود, تو انڈیا میں اوریجنل عود کے درخت بہت ہیں. کہہ رہا میں گیا ایک عود کی ایک بوتل اس پہ کریڈٹ پہ خرید کے لے آیا میں. وہ لاکھوں روپے کی عود کی اتنی سی بوتل, میں نے ملیشیا میں عود کے اصل تاجر دیکھیں, سچی مچی کی عود آپ لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی. یہ جو بوتلوں پہ لکھا ہوتا ہے نا 100% خالص, یہ نہیں ہوتی 100%, یہ اس میں ایک قطرہ عود کا ہوتا ہے, باقی سارا 99% کچھ اور ڈالا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے عود پرچی پہ لکھے, وہ پرچی ڈالی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, اس کا تھوڑا ذائقہ آ جاتا ہے. یعنی 40 لاکھ روپے کی اتنی سی بوتلیں عود کی. تو خیر یہ کہیں ادھار پہ عود لے کر آئے, اور ایک عرب کو انہوں نے دے دی, اور اس سے ان کو ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہوا. پھر ویژن بڑا ہے نا, جب آدمی کا ویژن بڑا ہوتا ہے وہ پھر ہر چیز کو, ایک چھوٹی سوچ والا آدمی کیا کرتا ہے, پروفٹ ہوا گول گپے لے کے کھا لو, اس ختم کرو, اڑاؤ منڈو اور یہ کرو, پھر دیکھیں گے دوبارہ کوئی نئی بوتل لائیں گے. کہہ رہے میں نے اس عرب سے پوچھا کہ یار تم مستقل خریدار ہو عود کے, اس نے کہا. کہہ رہے میں نے عرب سے کہا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم دونوں پارٹنرشپ کرتے ہیں, اور یہاں تمہارے تو جب بھائی رائل فیملی کا عرب ہے, عام عرب تو یہ عود اتنی مہنگی بوتل خریدتا بھی نہیں, تو ایسا کرتے ہیں, اس کو لالچ دی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, تمہارے پاس لوگ بھی ہیں اور پیسہ بھی ہے, میرے پاس صرف عود ہے, میں انڈیا کا ہوں, انڈیا سے عود لا سکتا ہوں. وہاں سے کھانچا کھولا, اس عرب کو کہا آدھا پروفٹ کریں گے, تم نے مجھے رائل فیملی میں یا ایسے لوگوں میں گھسانا ہے جو عود کے اصل خریدار ہیں, میرا کام ہے عود کی خوشبو. وہ دن آج کا دن ماشاءاللہ یہ ڈائمنڈ کا کاروبار کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ کو ویزا لگوانا ہے لندن کا, اچھا میں رائل فیملی سے میرے تعلقات ہیں لندن میں, ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے انویٹیشن آئے گا, میں نے کہا بھائی اس کی ضرورت اتنا بڑا نہیں بناؤ کہ وہ ایک پتہ چلے ایئرپورٹ پہ ہی گرفتار کر لیا ہم کو. تو چونکہ پھر ڈائمنڈ کا جب بزنس شروع کیا, جب اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی بڑی فیملی سے انسان کے تعلق ہوتے ہیں, تو پھر ان فیملیوں کو گول گپے نہیں چاہیے ہوتے ہیں, ان کو تو ڈائمنڈ چاہیے نا. تو پھر بزنس اسی لیول کا شروع ہو گیا, پھر تعلقات بہت بڑھ گئے. تو اس لیول پہ پہنچنے کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ان کا, تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو ایک آدمی کی سوچ اونچی ہوتی ہے نا, تو وہ پھر اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اسی حساب سے شروع کر دیتا ہے. بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں, ایسے میرے پاس اور بہت سارے واقعات ہیں کہ زیرو سے چلے تھے اور اللہ نے کہاں پہنچا دیا. انڈس ہاسپٹل کی مثال آپ نے سنی ہوگی سلیمان احمد صاحب سے, ایک ادارہ بنانے کا ان کا پروگرام تھا, لیکن ویژن بڑا بنایا انہوں نے, تو اللہ نے آج ایسا ادارہ بنا دیا کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں بھی ایسا ٹرسٹ وہ لوگ بھی ابھی تک ایسا نہیں بنا سکے, اتنا معیاری ہاسپٹل وہ لوگ بھی نہیں بنا سکے اب تک. تو آپ جس شعبے میں ہیں نا, آپ نے انسانیت کی خدمت کی نیت کرنی ہے اور اپنا ویژن بڑا رکھنا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ مشورہ لیں گے اس فیلڈ کے ماہرین سے, یار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. ایک اشکال اس میں ہوگا کہ بھئی ہر آدمی جو تجارت میں بڑی سوچ رکھتا ہے وہ بڑا بنتا نہیں ہے. کیا خیال ہے بھئی, قسمت ہر ایک کا ساتھ نہیں دیتی. تو دیکھیں یہ کام اگر یہ اشکال غیر مسلم اگر سوچے نا تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اس کا مقصد ہی دنیا ہے.
غیر مسلم سوچتا ہے کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, کوئی ٹرک کچل کے چلا گیا تو وہ سارے خواب